نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیات میں آپ نے ذکر سنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے دلائل کے انبار لگا دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا بیان بھی موجود ہے۔ وہ دنیا میں تشریف لاتے ہی کہتے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر بے شمار آیات کا نزول ہوا جس میں بتایا گیا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، خدا نہیں ہیں، خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ اس کے باوجود بھی نجران کے عیسائیوں نے اس بات کو نہیں مانا۔ انہوں نے ان کے معجزات دیکھ کر کہا کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوتا ہے وہ ابن اللہ ہوتا ہے، اللہ کا بیٹا ہوتا ہے۔ چنانچہ نجران کے عیسائی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آئے پورا وفد لے کر۔ انہوں نے کہا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، کلمۃ اللہ ہے، روح اللہ ہے، وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں وہ ابن اللہ ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے اس لیے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ بغیر باپ کے پیدا ہونا ان کے ہاں یہ دلیل تھی کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیات نازل فرمائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ عیسیٰ کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تخلیق کیا اسے مٹی سے، ثم پھر کہا قال لہ کن فیکون، ہو جا، صرف اتنا فرمایا کن تو وہ ہو گئے۔ ان میں روح بھی چلی گئی، ان میں جان بھی آ گئی، ان کو خلافت بھی عطا ہو گئی، ان کا علم بھی عطا ہو گیا۔ ایک لفظ کن سے جب پورا جہاں وجود میں آ سکتا ہے تو آدم علیہ السلام کی تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، خوش مٹی سے ان کو پیدا فرمایا، لفظ کن سے وہ تخلیق ہو گئے، سب کچھ ان کو عطا ہو گیا لفظ کن سے۔ جب آدم علیہ السلام کو خدا نہیں کہتے، خدا کا بیٹا نہیں کہتے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں کہتے ہو؟ صرف اتنی سی بات پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر ایک دلائل ان کے سامنے رکھا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش پر غور کرو۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ حق ہے تمہارے رب کے پاس سے، تمہارے رب کی طرف سے یہ حق ہے، اور نہ ہونا شک کرنے والوں میں سے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ شک نہ کرنا، اللہ نے کہا شک کرنے والوں کے پاس بھی نہ جانا، اس جماعت کے قریب بھی نہ جانا جو شک کرتی ہے۔ یہاں پر دلائل سامنے رکھے گئے عیسائیوں کے، اب نہیں مانتے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو مباہلے کی دعوت دیں۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ دونوں ایک میدان میں جمع ہو جائیں، تم بھی اللہ سے دعا کرو، ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، جو سلامت رہا بچ گیا وہ حق پر ہوگا، جو ہلاک ہو گیا مر گیا وہ جھوٹا اور مردود ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو دعوت مباہلہ دی۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دلائل آپ کو سنا دیے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یقینی اور قطعی علم آپ کو پہنچا دیا گیا۔ اس کے بعد بھی یہ لوگ نہیں مانتے تو ان کو دعوت مباہلہ دے دیں، ان کو کہیں کہ تم آ جاؤ، اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی جانوں کے ساتھ آؤ، ہم اپنی جانوں کے ساتھ آتے ہیں، تو ہم مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جب دعوت مباہلہ دی ان عیسائیوں کو،
انہوں نے حضور سے 3 دن کا ٹائم مانگا کہ ہم آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں مشورہ کر لو۔ جب یہ گئے مشورہ کر کے انہوں نے مشورہ کر لیا، ان کا جو بڑا پادری تھا، پوپ تھا، یہ سارے کے سارے انہوں نے کہا ہم تیار ہیں مباہلے کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو گود میں لیتے ہیں، امام حسن کی انگلی پکڑتے ہیں، حضرت علی کو ساتھ لیتے ہیں، فاطمہ الزہرا کو ساتھ لیتے ہیں۔ حضور ان سے فرماتے جا رہے ہیں کہ جب میں رب کی بارگاہ میں ان کے لیے بد دعا کروں گا تو تم آمین کہنا۔ یہاں سے پنج تن پاک کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسین، امام حسن، فاطمہ الزہرا، حضرت علی، حضور نے ان کو ساتھ لیا۔ ابن عساکر نے امام جعفر صادق سے روایت کی ہے کہ صدیق و عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم بھی حضور کے ساتھ تھے۔ یہ روایت بھی ملتی ہے لیکن جمہور کے خلاف ہے، لیکن یہ روایت ایک موجود ہے ابن عساکر میں۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب میدان میں تشریف لے گئے، ان عیسائیوں کا بڑا پوپ پادری، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، حضرت علی کا چہرہ دیکھا، بچوں کو دیکھا، کہنے لگے لا مباہلہ، اپنے عیسائیوں سے کہنے لگا ان سے مباہلہ نہ کرنا، سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے، ذرہ بن جائے گا، تمہارا بھوسا بن جائے گا، ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ یہ وہ لوگ ہیں اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ انہوں نے کہا حضور سے کہ ہم جزیہ دے کر یہاں پر رہنا قبول کرتے ہیں، آپ کو ٹیکس دیا کریں گے، آپ کی رعایا بن کر رہیں گے، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اگر یہ مباہلہ کرتے خدا کی قسم یہ بندر و سور بنا دیے جاتے اور دنیا میں کوئی عیسائی نظر نہیں آتا۔ وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ یہ نبی حق پر ہیں، سچ پر ہیں، صرف چہرہ دیکھا ان کے بڑے پوپ نے، پادری نے کہا یہ چہرہ جھوٹوں کا نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی جانتے تھے یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یہاں سے ہمیں پنجتن پاک کی شان نظر آتی ہے، لیکن ان کو یہ اہل بیت کی شان بیان کرتے ہوئے کسی صحابی کی توہین نہ کرے۔ حضور فرماتے ہیں میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، فرمایا میرے صحابہ تاروں کی مانند ہے، کسی ایک کی بھی اقتداء کرو گے فلاح پا جاؤ گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی سے، اے علی تیری مثال عیسیٰ ابن مریم کی طرح ہے، عیسیٰ ابن مریم کی طرح ہے کہ کچھ لوگ تیری محبت میں ہلاک ہوں گے، کچھ لوگ تیری عداوت میں ہلاک ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے یہودی بغض رکھتے تھے اور عیسائی خدا کا بیٹا کہتے تھے، تو بغض رکھنے والے بھی ہلاک ہوئے، محبت کرنے والے بھی ہلاک ہوئے۔ حضرت علی کو فرمایا تمہاری مثال عیسیٰ ابن مریم کی طرح ہے کہ تم سے بغض و عداوت رکھنے والے خارجی بھی موجود ہیں جنہوں نے ممبروں پر حضرت علی کو گالیاں دیں، اور محبت کے دعوے کرنے والے بھی موجود ہیں جو حضرت علی کو انبیاء سے بھی افضل مانتے ہیں، وہ لوگ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اس لیے حضور نے پہلے ہی فرما دیا تھا علی تیرے بارے میں 2 گروہ ہلاک ہوں گے، ایک تیری عداوت میں، ایک تیری محبت میں۔ انسان کو چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درجہ جس کا بیان کیا ہے اسے اسی کے درجے میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل بیت کا ادب کرنے، صحابہ کا ادب کرنے، ان دونوں کا ادب کریں گے، تعظیم کریں گے تو نجات پائیں گے، کسی ایک کی بھی توہین کریں گے تو فلاح نہیں پا سکتے، گمراہوں میں شمار ہوگا۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔